أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اور قولہم ان کے کہنے کے، انا بے شک ہم، قتلنا قتل کیا ہم نے، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ جو رسول تھا اللہ تعالیٰ کا، وما حالانکہ نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، وما اور نہیں، صلبوہ انہوں نے صلیب سولی چڑھایا اسے، ولیکن اور لیکن، شبہ وہ مشتبہ کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ جنہوں نے، اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ اس سے، ما نہیں، لہم ان کے لیے، بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا مگر، اتباع پیروی کرنا، الظنی گمان کی، وما اور نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، یقیناً یقینی طور پر، بلکہ رفعہ اٹھا لیا اسے، اللہ تعالی نے، الیہ اپنی طرف، وکان اور ہے، اللہ تعالی، عزیزاً بہت زبردست، حکیماً بہت حکمت والا. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی سولی چڑھانے میں، ان کا یہ منصوبہ بیکار گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو فرمایا، جمع کیا اور حکم دیا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟
تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے، ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن بہرحال ان کے اندر اختلاف پڑ گیا اور مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ وہ اختلاف میں، تردد میں اور شک میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن یہ نص صریحاً اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور متواتر احادیث صحیح ہیں جس میں یہ ثابت ہے۔ احادیث میں تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان کے راویوں کی بھی ایک لمبی تعداد ہے۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہی ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت بھی واقع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کے ارادے اور مشیت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے حکمت پر مبنی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، ہر شر، ہر برائی، ہر بیماری، ہر فتنے سے ہمیں حفاظت میں لے لے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ تو یہاں بہت واضح بات ہو گئی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود خود مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے گمان میں انہیں قتل کرنے کا دعویٰ اور اس پر فخر کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کے چند جواب دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا تھا، ہم نے تو اسے قتل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ بطور طنز انہیں رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ تیسرا یہ کہ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو بطور فخر ذکر کرنے پر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے اکرام اور شرف کے اظہار کے لیے اپنے پاس سے لفظ رسول اللہ کا اضافہ کر دیا کہ ان ظالموں نے کتنی بڑی ہستی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ چوتھا یہ کہ یہودیوں کو نہ مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک تھا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں، کیونکہ پیدائش کے دن ہی بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی تمام یہودیوں کے سامنے مریم علیہ السلام کی پاک بازی اور مسیح علیہ السلام کی رسالت ثابت فرما دی تھی۔ مگر قوم یہود کو جب مسیح علیہ السلام نے ان کے کفر و شرک، ریاکاری اور سود خوری پر ٹوکا تو وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے، اور گناہوں نے ان کے دل میں اس طرح مسخ کر دیا تھا کہ جس عظیم خاتون کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے تھے،
اس پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مانتے رہے گناہوں سے ٹوکنے پر اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں قتل میں کامیاب ہو گئے اور اس پر فخر بھی کرنے لگے۔ انسانی طبائع جب مسخ ہوتی ہیں تو ان کی شقاوت کہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی رسولوں کو قتل کر چکے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی پہ بھی ہمیں کانشیس رہنا ہے اور پرہیز اور گریز کرنا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے دعوے کی صاف نفی کی اور فرمایا کہ نہ تو انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح علیہ السلام کی شبیہ ان جیسا بنا دیا۔ وہ اسی سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے شبیہ بنایا گیا؟ قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر نیکسٹ آیت میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنائے جانے کی کیفیت کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ابن کثیر اور ابن جریر نے بیان فرمائی ہے کہ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے، جیسے میں ابھی بیان کر چکی ہوں۔ ایک حواری اس پر راضی ہو گیا، چنانچہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دے دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود تردد میں پڑ گئے، جسے ہم نے سولی دی ہے وہ کون ہے؟ بعض نے کہا مسیح ہی قتل ہوئے، بعض نے کہا یہ مسیح تو نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ خود انہیں بھی یقین نہ ہو سکا کہ واقعتاً ہم نے انہیں کو صلیب پر چڑھایا ہے، بس ایک گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ یقینی علم تو بہت دور ہے، خود وہ بھی اختلاف کا شکار ہیں اور شک میں مبتلا ہیں کہ کون قتل ہوا۔ یہ اختلاف یہود میں بھی تھا اور نصارہ کے فرقوں میں بھی، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انسانی جسم کو سولی دی گئی اور بعض کہتے ہیں اٹھا لیا گیا۔ اپنی اپنی عقیدے پر وہ اپنی اپنی بھول پر اپنی اپنی بات پر وہ قائل ہیں، جبکہ قرآن مجید نے ان سب کو جھوٹا قرار دیا اور علل اعلان اوپن ورڈز میں فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ صاف اور صریحاً دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث بخاری و مسلم سمیت حدیث کی دیگر کتب میں بھی ہیں کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ تب نبی بن کر نہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بن کر آئیں گے۔ ان کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی، وقت کیا ہوگا، آپ کیا کیا کام کریں گے، یہ بھی ہم نے پڑھا، اور بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جو ظہور ہوگا فتنوں کا، فساد کا، دجال وغیرہ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ ان کا اٹھایا جانا، وہاں ان کا زندہ موجود ہونا، دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سال رہنا، یہ بھی ایک یقیناً معجزہ ہے۔ اور پھر طبعی موت مرنا امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، جس پر کی بنیاد یہ قرآن کی آیات اور تفصیلات ہیں، احادیث ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر متفق رہنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بدن سمیت آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، اس پر انکار کفر ہے، اور حدیث اور قرآن کا انکار کفر ہے، گمراہی ہے،
عزیزاً اور حکیماً کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا عام فوت ہونے والوں کی طرح بالکل نہیں ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔